بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ حسین معاویہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج حسین اسلامک ٹیچر۔ تمام ناظرین کو آج کی بہترین ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو محرم کا مختصر تعارف سمجھایا تھا، بتایا تھا، اور آج کی ہماری ویڈیو ہے محرم میں کیے جانے والے کچھ جائز اور کچھ ناجائز کام جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ تو آپ کو سب کا علم ہونا چاہیے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں ایک کام کیا جاتا ہے، نیو ایئر کی مبارکباد دی جاتی ہے، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، ہمارے ملکی سطح پر اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان نسل جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، جیسے آج نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اسی طرح چاہے انگریزی سال کا آغاز ہو یا اسلامی سال کا آغاز ہو، تو رات کو بڑے میسیجز بھیجے جاتے ہیں، معافیاں مانگی جاتی ہیں۔ میں ادھر ایک بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ معافیاں مانگتے ہیں جنہوں نے لوگوں کا حق کھایا ہوتا ہے، وہ لوگ معافیاں مانگتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائیو، جاؤ ان کو اپنا مال واپس کرو جن کا مال کھایا ہوا ہے، یہ فضول میسجوں سے معافی نہیں ملتی۔ تو پیارے بھائیو، نیو ایئر کی مبارکباد کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، چاہے اسلامی سال ہو چاہے انگریزی سال ہو، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دی جائے۔ بس اتنی بات سامنے آتی ہے مطالعہ سے کہ جب بھی کسی اسلامی مہینے کا آغاز ہو رہا ہو، یعنی کہ ایک دن پہلے آپ کو پتہ چلے کہ یار کل نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ کیا کرنے؟ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور جب چاند نظر آ جائے تو دعا کریں، کیا؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یعنی کہ سلامتی کی دعا کریں، امن کی دعا کریں، خوشحالی کی دعا کریں، نہ کہ مبارکبادیں شروع کر دیں اور بڑے بڑے ہمارے تو کنونشن مقرر کر لیتے ہیں۔ اکثر یہ ہمارے یہ جو عیسوی سال چل رہا ہوتا ہے، اس کے بڑے اہتمام ہوتے ہیں، رات کے 12 بجے ہمارے ملک میں بڑے عجیب عجیب کام کیے جاتے ہیں، یہ کہیں سے جائز نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، کیا محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے؟ پچھلی ویڈیو میں اس کی مختصر بات کی تھی۔ ہاں پیارے بھائیوں، محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ خدائے رب العالمین نے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو بھی ایسا نہیں بنایا جس میں کوئی نحوست ہو۔ ہمارے لوگ تو محرم کو منحوس کہتے ہیں، خدا را اس طرح نہ کیا کرو۔ محرم احترام والا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ احترام والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ 4 مہینے محترم ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو محرم کیا ہے؟ محترم مہینہ، اس کو منحوس نہ کہا کرو۔ بعض اوقات ہمارے لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے، خدا را اس طرح نہ کیا کرو۔ محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آگے ہے کہ محرم الحرام میں عبادات کی کثرت کرنی چاہیے۔ سب سے بہترین عبادت روزہ، یوم عاشور کا روزہ، لیکن روزہ ایک نہیں 2، نامی یا 10ویں یا 11ویں 2 روزے رکھنے چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیوں؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے۔ کس دن کا؟ 10 محرم الحرام کا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے لوگو، تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، اس دن ہم نے فرعون سے آزادی حاصل کی تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں نا، یہودی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں ایک نہیں 2 روزے رکھوں گا. کیا کروں گا؟ ایک نہیں 2 روزے رکھوں گا. کیونکہ اہل باطل کی مشابہت کرنا دین اسلام میں منع ہے. دین اسلام میں اہل باطل کی مشابہت کرنا جائز نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزے محرم الحرام کے روزے ہیں. کون سے؟ یوم عاشور کے روزے، یعنی کہ نامی 10ویں یا 10ویں 11ویں. اس کے علاوہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں محرم الحرام کے، اس کی بھی بہت زیادہ عظمت ہے، فضیلت ہے، ثواب ہے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا کہ اس محرم میں یوم عاشور کے دن، نامی اور 10ویں کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ وسعت کرنی چاہیے. اس وسعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ روزہ بھی رکھنا چاہیے اور گھر والوں کے لیے افطاری کا بہترین بندوبست کرنا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق. کیا کرنا چاہیے؟ افطاری کا بہترین سے بہترین بندوبست کرنا چاہیے. دوسرا، کچھ لوگ محرم الحرام میں کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ شہادت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں نواسہ رسول جگر دوش بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں غم منانا چاہیے، یہ غم کا مہینہ ہے. تو پیارے بھائیوں، سوگ منانا صرف 3 دن ثابت ہے ہر عورت کے لیے، یعنی کہ عورت 3 دن سوگ منا سکتی ہے. کیا کر سکتی ہے؟ 3 دن سوگ منا سکتی ہے. لیکن صرف شوہر کے معاملے میں، یعنی کہ کسی عورت کا شوہر وفات پا گیا تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. اس لیے محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شہادت کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، شہادت کی بہت عظمت ہے. تمام صحابہ کرام شہادت کے طلبگار تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں شہادت کے طالب رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی ہے. تو یہ عظمت والی چیز ہے، اس پر سوگ نہیں منانا چاہیے. تو یہ تھے کچھ کرنے اور نہ کرنے کا کام جو جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں. ایک اور کام کہ اکثر لوگ محرم الحرام میں قبرستان جانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ کہیں سے جائز نہیں ہے. مطلقاً آپ کسی بھی وقت قبرستان جا سکتے ہیں. قبرستان جانا کس لیے ہے؟ وہاں عبرت کے لیے جائیں، کیونکہ آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. قبرستان جا کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ وہاں پر بدعات اور رسومات کو آگے لانا چاہیے. وہاں کیا کرنا چاہیے؟ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم اپنی زندگی کو اچھے اعمال سے بھر لیں، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیں. تو ماہ محرم الحرام میں اہتمام نہیں کرنا چاہیے. آپ کو جب بھی وقت ملے آپ قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ بدعات اور رسومات کرنے کے لیے. امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.